معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، ظالم نے ایک ایسا تیر پھینکا ہے جس نے 2 ارب دل زخمی کر دیے۔ اللہ، کس کس کی آواز سنیں، کس کس کی فریاد سنیں۔ جو لوگ جانیں بیچ کر سامنے آنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کو کون تول کے وزن کر سکتا ہے؟ اللہ، ہم ایک رات جاگیں، ایک مہینہ جاگیں، تو کیا 2 ارب مسلمانوں کے بادشاہوں کو چھوڑ کر، حکمرانوں کو چھوڑ کر، وزیروں کو چھوڑ کر اور مملکتوں کے وارثوں کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ ہیں، کیا اگر 2 مہینے بھی ہم بیٹھے رہیں تو آپ کے درد کی فریاد مکمل ہو جائے گی؟ یہ نہ ختم ہونے والا درد ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی مقرر، کوئی نعت خواں اور کوئی واعظ اور کوئی پیغام دینے والا اس درد کو چھیڑتا ہے تو وہ پرانے زخم پھر ہرے ہو جاتے ہیں، اور وہ درد کی کیفیت پھر اسی طرح لہر در لہر آدمی کو پریشانیوں کے حوالے کرتی ہے۔ ہم اس پروگرام کو روکتے ہیں، اور ساتھ ہی تمام یہ جماعت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سارے مل کے آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ میں سب کے دلوں کی ترجمانی کے لیے صرف 2 جملے ہی عرض کروں گا۔ یہ سب ایک درد کی کیفیت کے قیدی ہیں، اور ہر قیدی کی آواز ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ، اور اس درد میں جتنے قیدی ہیں یہ آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی اس وقت ملے گی جب دنیا عالم، جتنا کائنات میں بسنے والا یہ معاشرہ انسانی موجود ہے، اس میں یہ قانون نہ بن جائے کہ انبیاء کی بارگاہ میں اہانت کرنے والے کو زندہ نہ چھوڑیں اور اس کی زبان کاٹے بغیر نہ رہیں، تو تمام حکومتیں متفق ہو جائیں، مسلمانوں کے غیر مسلمان اس بات پر فیصلہ کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم علیہ السلام تک کوئی شخص کسی نبی کی توہین نہیں کرے گا۔ ہم اس بات پر ایک ایجنڈا تیار کر رہے ہیں، اور ہمارا پروگرام پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا۔ وہاں ہم بہت تھوڑے لوگ لے کے جائیں گے۔ ویسے لوگ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، سیلاب جب چلتا ہے تو بند ٹوٹتے ہیں، جب اس قسم کے درد و دکھ کی کہانی چھڑے تو سب لوگ دل ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، معزز حاضرین، یہ ہمارا پہلا ایک پروگرام ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کس درد میں قید ہو گیا ہے، اور ظالم جس نے تیر مارا ہے وہ اب تک ہنستا مسکراتا چلتا ہے۔ ہم تو تجھے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ احتجاج ضرور کریں گے کہ آج کے بعد توہین انبیاء کے لیے کسی زبان کو کھلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ نمبر 2، وہیں ہم اعلان کریں گے کہ ہائیڈ پارک میں یا اور کسی مناسب جگہ میں ہم ایک بہت بڑا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، جس میں برطانیہ بھر کے لوگ آئیں گے، اور میری مائیں، بہنیں، خالائیں آئیں گی، میری بچیاں روحانی اور بانجیاں آئیں گی۔ کیا انہیں شفاعت کی ضرورت نہیں؟ کیا وہ نبی پاک کی عاشق نہیں؟ کیا وہ نبی پاک کے دکھ و درد کی کوئی کہانی چھڑے تو کیا ان کا دل زخمی ہوئے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو یہ سب اسیران درد کے جتنے قیدی ہیں یہ سب اکٹھے ہوں گے، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں، یہ سب نبی پاک کے دامن رحمت میں پرورش پانے والے نبی پاک کی روحانی اولاد ہیں۔ میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں کرتا، مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے۔ اپنے باپ کی توہین اور گال برداشت نہیں کرتا، مرنے مارنے پہ آتا ہے، یا جان دیتا ہے یا لے لیتا ہے، لیکن جس پر سب دنیا کی مائیں قربان ہو، اللہ، اس ذات بے کس پناہ بارگاہ کے مالک کی توہین کی جائے تو مسلمان چپ رہ سکتا ہے؟ مسلمان قتل و غارت کا قائل ہے نہ تھا نہ ہے۔ جب کوئی زیادتی کرے تو پھر حالات کے مطابق بدلہ ہوتا ہے۔ اب حالات کے مطابق ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم صرف دلائل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی توہین ختم کی جائے۔
اور اس کا قانون بنے، اور اس کے لیے ہم جو اعلان کریں گے متفقہ طور پر آپ بذریعہ ٹی وی بہت جلد سن لیں گے اور خوش ہوں گے کہ اعلان کتنا اچھا ہے، اور کچھ نہ کچھ کر کے رہیں گے انشاءاللہ 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 بفضلہ تعالی۔ نبی پاک کے ساتھ ایک بات سنو یار، کعبے کی بات ہے، 100 کعبہ نبی پاک کی ذات پر قربان ہے۔ جب اس پر حرف آنے لگا، اس کی دیواریں مسمار ہونے لگی اور کعبے کی توہین ہونے لگی، تو اللہ نے کسی انسان کو نہیں فرمایا کہ چل تو آگے ہو جا، اللہ نے چڑیوں کو کہا تم ہی صحیح۔ ہم نے کہا اپنا کام کرنا ہے، تم سچ بتاؤ چڑیاں بھی نبی پاک کی امتی ہیں؟ اگر چڑیوں نے کعبے کو بچا کر اپنا حق خدمت عطا کیا ہے تو مسلمانوں ہم چڑیوں سے بھی گئے گزرے۔ رسول اللہ کے دیے تو انسانوں کو سے کام کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وہاں جماعت تھا تو وہاں پرندے تھے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی باری آئی تو ایمان والے چنے گئے۔ اس لیے ہم فساد نہیں کریں گے، اناد نہیں کریں گے، ہم نبی پاک کے اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ انشاءاللہ 6 تاریخ سے قبل کئی بار آپ سے میری ملاقات ہوگی، کئی بار یہ حضرات آپ کے سامنے آئیں گے، اور ہم اپنا لایا عمل طے کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اور یہ سارا پروگرام ایک نظام عمل دینے کے بعد، ایک نصب العین دینے کے بعد، ایک مطمع نظر دینے کے بعد، آئندہ جو پروگرام ہے مسلمانوں کے امن و اتفاق اور جس ملک میں رہیں اس ملک میں خیر و برکت اور مسلمانوں کی زندگی کی حفاظت کا جو لائحہ عمل ہے اس کو منظم طریقے سے بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ 6 تاریخ ساری کائنات سنے گی، انشاءاللہ 6 تاریخ ساری کائنات سنے گی۔ نمبر 2، دروشی پڑھیے حضرات۔ ہاں یہ ایک اچھا پروگرام ہے، یہ علامہ مولانا نصیر اللہ خان صاحب اسے پڑھ کر سنائیں گے، میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ پڑھ کے سنائیں گے، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ تو شاید اس 6 تاریخ والے پروگرام میں ہم اپنی جتنی مائیں بہنیں ہیں شاید انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں نہ بلائیں، لیکن ایک بڑے پروگرام کے لیے آپ اپنا ذہن تیار رکھیں، آپ اپنا ذہن تیار رکھیں، ایک دو روٹیاں پکا کے بس اپنے برتن میں رکھیں، جانا اور آنا اس کے لیے تیار رہیں، کس کے لیے جاؤ گے، کس کے لیے بیٹھو گے، کس کے لیے منہ کھولو گے، کس کے لیے واپس آؤ گے، ذرا سوچو تو صحیح۔ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن نبی پاک شفاعت کی کملی لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی پاک کی عزت و شفاعت کے سلسلے میں عورتیں اور مرد دونوں برابر کے شریک ہیں، اور یہاں کسی مولوی کے فتوے سے نہ ڈرنا، بڑی بے حیائی ہو رہی ہے، مت ڈرنا کسی مولوی، صوفی، پیر، قاضی، ملا، بیرسٹر کے کسی فتوے سے نہ ڈرنا۔ عشق رسول کی بات آئی ہے، نام رسول سامنے ہے، جب نام رسول سامنے ہو تو پھر اے مومن اپنا کام کر کے دکھا۔ اس لیے عورتیں بھی اور مرد بھی یہ سب اکٹھے ہم وہاں احتجاج کریں گے۔ عورتوں کا کیمپ علیحدہ لگے گا، مردوں کا کیمپ علیحدہ لگے گا، عورتوں میں علیحدہ خطیب ہوں گی، مردوں میں علیحدہ خطیب ہوں گے، اور یہ سارے اجتماعی طور پر دنیا بھر کے میڈیا کے لوگ انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ میں اپنے انتہائی پیارے عزیز جو مجھے بہت پیارے ہیں، محترم ہیں، علامہ ربانی افغانی، میں نے ان کے ذمہ جو ذمہ داریاں سونپی تھیں انہوں نے مکمل کر کے گزشتہ شب مجھے 2 بجے آ کے بتایا کہ تیرے حکم کی تعمیل ہو گئی، میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرے کے لیے کھڑے ہونے بیٹھنے کے لیے گورنمنٹ سے تحریری منظوری لے آیا ہوں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی علماء کرام سے گزارش ہے کہ دوسروں کو سمجھا کے خود پیچھے بیٹھنا، خبردار کسی کے مزاج میں نفاق نہ آ جائے، یہ وقت کی اظہار و قربانی کا ہے، جو جتنا جانتا ہے اسے اتنی ہی قربانی دینی ہوگی۔
عوام میں کوئی رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں جانتے، حالات کا تقاضا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کون سا عالم اور صوفی ہوگا کہ جو اس نازک تقاضے کو نہیں جانتا اور اپنے ایمان سے بے خبر ہے وہ، اس لیے اس کا شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ سب باہر آ جائیں۔ اور نمبر 3 جو بات کرنے لگا وہ یہ کہ جتنی تنظیمیں اس وقت برطانیہ کے اندر موجود اور مصروف کار ہیں، میں ان سب تنظیم والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 6 تاریخ اکابرین سارے جمع ہو جائیں، اور وہاں جمع ہو کر تمام تنظیموں والے جو جیسا بھی ہے، چھوٹی تنظیم ہے کہ بڑی تنظیم ہے، کیسے ہیں کیسے نہیں، وہاں جمع ہو جاؤ۔ جمع ہونے کے بعد جو متفقہ لائے عمل طے ہوگا، انشاءاللہ لاکھوں کا اجتماع ہوگا ہائیڈ پارک میں، اس کے لیے تیاری کرے۔ یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، یہ تو 2-4 ہزار آدمی یا 500-400 جمع ہوں گے، یہ تو صرف ایک پروگرام کے لیے ہیں، آئندہ کے لیے تیاری کریں۔ کسی دوست نے کہا تھا کہ امہ چینل والوں سے بات کروں، ان کے مالک سے بات ہو گئی ہے، اور بلکہ میں یہاں تک کہنے لگا ہوں کہ جو شیعہ چینل ہیں وہ بھی اپنا تیار کریں، جو علماء دیوبند ہیں وہ بھی اپنا تیار کریں، جو دیگر ہیں وہ بھی اپنا تیار کریں، اس لیے کہ تفریق میں تعداد کم ہوگی تو یہ لوگ سمجھیں گے ذات نبی کی اہانت پر مسلمان کلمہ پڑھنے والے سارے آج تک ابھی تک متفق نہیں ہوئے، اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختلاف ہے، میں کسی کو پسند کروں، کوئی مجھے پسند کرے نہ کرے، میں کسی کو پسند کروں نہ کروں، لیکن نبی کی ذات کا معاملہ آئے تو سر کٹانے کو تیار ہیں ہم۔ اس لیے تمام چھوٹی بڑی تنظیموں والے اکابرین، ان کے تمام عمائدین جتنے، وہ تیار ہو جائیں، اور اس دن 6 تاریخ سب نظر آنے چاہیے، وہیں بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کریں گے کون سی تاریخ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہائیڈ پارک میں انشاءاللہ کمال ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یورپ کس طرح آتا ہے، آپ دیکھیں گے دنیا کہاں کہاں سے آتی ہے، اور کس طرح یہ برطانیہ کے لوگ اس طرح نکلیں گے، جس طرح سیلاب چلتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس دن ہائیڈ پارک میں صرف کملی والے کے غلام بھی نظر آئیں گے۔ معزز حاضرین، میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ سعودی عرب سے، جرمن سے، کینیڈا سے، ڈنمارک سے، اوسلو سے، برطانیہ سے، دیگر ممالک سے، کہاں کہاں سے ان علماء کرام کی حوصلہ افزائی اور ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلنے کے لیے ایمان افروز وعدہ کرنا اور حوصلوں کی ایک صف در صف قطار کھڑی کر دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور آفرین ہو نور ٹی وی چلانے والوں اور نور ٹی وی کے اندر کام کرنے والے علماء کرام اور معاونین کو کہ آپ کی شبانہ روز محنتوں سے پوری کائنات کے دلوں کے اندر نور ٹی وی بول رہا ہے اور نور تقسیم کر رہا ہے، اور آج نور ٹی وی کی ساری قیمت پوری ہو گئی ہے کہ نبی پاک کی محبت اور قربانی کے لیے اس نے اپنی پوری تنظیم کو کھڑا کر دیا۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ذرا علامہ نصیر صاحب کی زبانی ایک پیغام سن لیں۔ جی ناظرین ماشاءاللہ، پیغام یہ جس طرح کہ مسلسل حضور شیخ العالم کی طرف سے آپ نور ٹی وی پر ایک اشتہار دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ یہ میڈیا وار ہے اور اس کا مقابلہ میڈیا کے انداز میں کیا جا رہا ہے، تو ہمیں جو حضور شیخ العالم نے اعلان کیا کہ ہمیں 10 لاکھ کے قریب پیٹیشنز چاہیے ای میل کے ذریعے، اور بالخصوص اس وقت ہمیں جو ہے وہ جب 6 اکتوبر کو وہاں پہنچیں تو یو کے اور بالخصوص یو کے کی جتنی بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں، ان تمام کمیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد سے اس دن پیٹیشن سائن کرا کے 6 اکتوبر سے پہلے یا تو آپ نور ٹی وی پر بھجوا دیں، یا تو پھر ہم اس کا اعلان کر دیں گے کہ فلاں جگہ جمع کرائی جائیں، تاکہ اس دن جب پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرہ ہو اور لائے عمل کا اعلان کیا جائے، اور وہاں 10 لاکھ کے قریب پیٹیشن وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں یو کے کی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی جائیں کہ تم تو 1 لاکھ پیٹیشن پر قانون سازی کرتے ہو، ہمارے پاس 10 لاکھ پیٹیشنز ہیں، یہاں سر جوڑ کر بیٹھو۔ تو اس لیے تمام جتنی بھی یو کے کی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں
کہ اپنی اپنی مساجد میں باضابطہ پیٹیشن سائن کرائیں اور انشاءاللہ پیٹیشن فارم جو ہے وہ آپ کو نور ٹی وی سے بھی دستیاب ہو جائے گا، نور ٹی وی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو لگا دیا جائے گا اور اس کی آپ کاپیاں کرا کر اپنی اپنی مساجد میں اس کے دستخط کرائیں، یا تو پھر اس کا متن بتا دیا جائے گا، اس متن کی آپ پیٹیشن تیار کرا کے دستخط کے ساتھ یہاں پہنچائیں یا 6 تاریخ کو وہاں لے کر آئیں۔ یہاں پہنچائیں، مرکز میں پہنچانا ضروری ہے جی 6 سے پہلے یہاں مرکز میں پہنچا دی جائیں تاکہ ہم یہ تمام پیٹیشن فائل کی صورت میں لے جا کر وہاں پر جہاں پر ہمارا یہ متفقہ پیغام اور احتجاج ریکارڈ ہو ساتھ میں یہ پیٹیشن بھی پیش کی جائیں۔ اور اگر آپ لوگ تمام سننے والے صرف برطانیہ کے لوگ ہماری اس تنظیم کی تجاویز پر عمل کریں گے تو قانون سازی میں چند قدم ہی اٹھیں گے تو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت سستی نہ کرنا۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں کہ جو نبی پاک کی تعریف توہین سے بے نیاز ہیں، وہ منافق ہیں، مجھے منافقوں سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے مومن عورتیں اور مومن مرد جس طبقے سے ہیں وہ فوراً دستخط کر کے بھیجیں، چونکہ نبی پاک کی عزت کا معاملہ ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر میں 6 آدمی رہتے ہیں تو جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے پٹیشن آئے۔ بالکل صحیح۔ یعنی کہ ایک گھر سے ایک پٹیشن نہیں، گھر میں 6 آدمی ہیں، یہ 10 اس کی ہیں۔ ایک تجویز ہے، گھر کا جو مالک ہے وہ اپنا نام لکھ کر نیچے لکھے کہ میرے ساتھ 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، یہ سب کے سگنیچر یہ اس طرح لکھو۔ ہر ایک کا نام لکھنے کے بجائے وہ گھر کے افراد کا نام لکھ کر ان کی جانب سے دستخط کر دیں۔ سبحان